بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ۔ نفس امارہ کی حقیقت کے پہچاننے کے بیان میں، جاننے کے بیان میں، دریافتن یہ مصدر ہے، جاننا پہچاننا اس کے معنی آتے ہیں، اور حقیقت کے معنی کسی چیز کی اصل، اور نفس امارہ یہ اس میں دو لفظ ہے، ایک ہے نفس اور دوسرا ہے امارہ۔ نفس اس کی جمع انفس آتی ہے۔ نفس یہ ذات کو کہتے ہیں، ذات کے معنی آتے ہیں اس کے، اور یہ دراصل انسان کے اندر ایک ادراک ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے اندر روح ہے، ایک تو انسان کا جسم ہے، اسی طرح انسان کا ایک باطن ہے، اندر انسان کے اندر ایک روح ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے، اور اسی روح کو جب نکال لیا جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک طاقت اور ایک قوت اور رکھی ہے، اس کا نام ہے نفس، اور وہی طاقت اور وہی قوت انسان کو اچھائی یا برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو متضاد اور مختلف قوتیں پیدا کی ہیں۔ ایک قوت اس کو خیر پر آمادہ کرنے والی ہے جس کا نام روح ہے، اور دوسری قوت اس کو شر پر آمادہ کرنے والی ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جس طرح جسم اور روح ہے، اسی طرح ایک تیسری بھی چیز ہے، اس کا نام ہے نفس، جس کا کام یہ ہے کہ یہ برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے بتلایا کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، میرے اندر اللہ نے جو نفس رکھا ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ اس کا کام ہی ہے برائی پر آمادہ کرنا۔ تو یہ انسان کے اندر جو نفس ہے، اس کا کام تو اصل یہ ہے کہ برائی پر آمادہ کرتی ہے، لیکن جب آدمی اس پر محنت کرے گا، اس کو سنوارے گا، اس کو سجائے گا، تو وہ نفس اپنی برائی پر آمادہ کرنے والی طبیعت سے ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک تو نفس امارہ ہے، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ جب انسان اپنے اس نفس پر محنت کرتا ہے اور اللہ والوں کی خدمت میں رہ کے باطنی علوم کو حاصل کرتا ہے، تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، لوامہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو وہ نفس اس کو برائی سے روکتا ہے، اور اگر انسان بشریت کے تقاضے سے گناہ کر بھی لے تو وہ اس کو لعنت ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا، جلدی سے توبہ استغفار کرو۔ تو جب انسان اپنے نفس پر محنت کرتا ہے تو اس کا وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، نفس امارہ سے، اور اس کے بعد اور مزید محنت کرتا ہے اور مزید محنت کرتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کا وہ نفس اس کو اچھائی اور نیکیوں پر آمادہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس نفس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے، پہلے وہ برائیوں پر آمادہ کر رہا تھا اور بعد میں وہ نیکیوں پر آمادہ کرنے لگتا ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو عام انسان ہیں، عام مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنا جائزہ لے تو دیکھتا ہے کہ نمازوں کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت جاڑے کا موسم ہے، سخت سردی کا موسم ہے، اور آدمی بستر کے اندر لحاف کے اندر لپٹا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، غسل کی بھی ضرورت ہو گئی، تو ہمارا جو نفس ہے یہ بالکل نہیں اٹھتا، بالکل تیار نہیں ہوتا۔ بس ہماری طبیعت یہی چاہتی ہے، نفس یہی چاہتا ہے کہ بس ہم آرام سے بستر کے اندر لحاف کے اندر پڑے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں حقیقی اللہ والے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ اسی ہر موسم کے اندر وہ 3 بجے رات کو اٹھ کر خواہ غسل کی ضرورت پڑے یا نہانے کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے، وہ اٹھ کر جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں
اور ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے وہ پہلے غسل کرتے تھے اور غسل کرنے کے بعد وہ اس حدیث کو لکھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے اندر جس طرح ایک انسان کا جسم ہے اور انسان کا ایک روح ہے، اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت اور ایک قوت رکھی ہے، اس کا نام نفس ہے۔ تو اس نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے قابو میں کیا جائے، اس نفس کا کام ہے برائیوں پہ آمادہ کرنا، لیکن اس کو کیسے قابو میں کیا جائے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کچھ ہمیں نسخے بتائے ہیں، کچھ باتیں بتائی ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ در بیانی دریافتن حقیقت نفس امارہ کی حقیقت معلوم کر لینے کے بیان میں، چوں شتر مرغے شناس این نفس را نئے کشد بار ونہ پرد بر ہوا، کہہ رہے ہیں چوں شتر مرغ، شتر کے معنی شتر مرغ ایک پرندے کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر دو چیزوں کی مشابہت ہے۔ اس کی جو ساخت ہے، جسمانی ساخت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اونٹ کی طرح بنایا ہے۔ جس طرح اونٹ کا جسم ہوتا ہے، اونٹ کی ساخت ہوتی ہے، اسی طرح اس کا بھی جسم ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں دوسری مشابہت پرندوں کی سے رکھی، جس طرح پرندوں کے پر ہوتے ہیں اسی طرح اس کے بھی پر ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے شتر مرغ۔ شتر کے معنی اونٹ کے آتے ہیں اور مرغ کے معنی پرندے کے آتے ہیں۔ تو اس کے اندر اونٹ کی بھی مشابہت ہے، آدھا وہ اونٹ کی طرح ہے اور آدھا وہ پرندے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی بھی تقریباً 7-8 فٹ ہوتی ہے، پیر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور پر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے پر سے اڑ نہیں پاتا ہے۔ تو کہہ رہے چوں شتر مرغے شناس این نفس را، کہ نفس امارہ شتر مرغ کے مانند ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر جو ایک طاقت اور قوت رکھی ہے، جس کو ہم نفس امارہ سے تعبیر کرتے ہیں، نفس سے تعبیر کرتے ہیں، وہ شتر مرغ کی طرح ہے۔ کس بات کے اندر؟ نئے کشد بار ونہ پرد برہوا، کہ جس طرح شتر مرغ نئے کشد بار نہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، ونہ پرد برہوا، پرد اڑنے کے معنی میں، ونہ پرد برہوا، اور نہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیے اونٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اونٹ سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اس پر بوجھ کو لادا جاتا ہے اور وہ اس کو اٹھا کر دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ اس لیے اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ شتر مرغ پر بوجھ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر بوجھ لاد دیں شتر مرغ پر، تو کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اونٹ نہیں ہوں، میں تو پرندہ ہوں۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ چلو تم پرندہ ہو تو ہوا کے اندر اڑو، تو کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اونٹ ہوں، میں کیوں اڑوں۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ شتر مرغ نہ ہوا کے اندر اڑتا ہے اور نہ بوجھ اٹھاتا ہے، اسی طرح ہمارا جو نفس امارہ ہے یہ نیکیوں پر کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ برائیوں کا حکم کرتا ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں، روزہ رکھو، نہیں، انکار کر دیتا ہے۔ اچھا چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس پر بھی آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل شتر مرغ کی طرح ہے۔ گر بپر گویش گوید اشترم، کہہ رہے ہیں گر بپر گو، اگر اس سے اڑنے کے لیے کہو، پر یہ فعل امر ہے، گر بپر، اگر اس سے کہو کہ اڑ تو، گو، گر بپر، اگر اس سے اڑنے کے لیے کہو، گویش، گر بپر گویش، اگر اس سے اڑنے کے لیے کہو، گوید اشترم، تو کہتا ہے میں تو اونٹ ہوں۔ در نہیں بارش وہ گوید طائرم، اور اگر بوجھ رکھا جائے، نہیں یہ نہادن سے فعل امر ہے، در نہیں بارش، بار کے معنی بوجھ، اور شین ضمیر ہے جو اس شتر مرغ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ در نہیں بارش، اور اگر اس پر بوجھ رکھا جائے شتر مرغ پر، بوگو یا طائرم، تو کہہ دے میں پرندہ ہوں۔ اب نفس کی مشابہت انہوں نے شتر مرغ کے ساتھ بیان کر دی۔ اب اس کی نفس کی کچھ اور وضاحت کر رہے ہیں۔
چوں گیاہ زہر رنگش دلکش است. گیاہ کے معنی آتے ہیں گھاس، اور زہر اس کی صفت ہے. گیاہ زہر زہریلی گھاس. چوں گیاہ زہر یہ نفس زہریلی گھاس کی طرح ہے. رنگش دلکش است کہ اس کا رنگ بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہے. افریقہ کے جنگل کے اندر بہت سارے گھاس ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ہاتھ لگائیں گے تو جیسے بچھو ڈنک مارتا ہے اسی طرح وہ ڈنک ماریں گے اور آپ جو ہے وہیں آپ کا کام تمام ہو جائے گا، مر جائیں گے. تو یہ نفس بھی ہمارا اسی زہریلو گھاس کی طرح ہے کہ اگر آدمی اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھے گا، اس پر نگاہ نہیں رکھے گا، تو یہ ہم سے ایسے اعمال کروا دے گا کہ ہم ایک ہی بیک فرش عرش سے فرش پہ آ جائیں گے. لیک تعمش تلخ و بویش ناخوش است. یہ لیکن کے معنی میں آتا ہے. اردو میں ہم جو لیکن استعمال کرتے ہیں اس کے لیے لیک آتا ہے فارسی میں. اور تعمش تعاون کے معنی مزہ، اور شین ضمیر ہے جو اس نفس امارہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور تلخ کے معنی کڑوا. لیک تعمش تلخ کہ اس کا لیکن اس کا مزہ کڑوا. و بویش ناخوش است اور اس کی خوشبو ناخوش است ناپسندیدہ ہے. دیکھنے میں تو بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے لیکن اس کو جب چکھا جائے تو بہت کڑوا اور اس کی خوشبو بھی پسندیدہ نہیں ہے. گر بطاعت خانیش سستی کند. اگرچہ نفس اطاعت کشی. گر بطاعت خانیش سستی کند. اگرچہ نفس اطاعت کرنے میں اور اب کی فرما برداری کرنے میں سستی برتتا ہے. لیک اندر معصیت چستی کند مگر معصیت اور نافرمانی میں چستی سے کام لیتا ہے. تو یہ ہے نفس کی حقیقت کہ اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو، نماز پڑھو، تو وہ سستی سے کام لیتا ہے. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ چل کر ہم گانا سنتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، فوراً اس کے لیے تیار ہو جائے گا. نفس را آبہ کے در زندہ کنی. نفس کو قید خانے میں ڈالنا ہی بہتر ہے. نفس را آبہ کے در زندہ کنی. نفس کو قید خانے میں ڈالنا ہی بہتر ہے. ہر چی فرمایا خلاف آکنی. جو کچھ یہ کہے اس کے خلاف کرو. یہ انہوں نے شیخ فرید رحمۃ اللہ نے بہت ہی قیمتی بات بتائی. ایک بزرگ تھے، ان کا بھی یہ مقولہ ہے کہ جب وہ اللہ والے بن گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اللہ والے کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میرا نفس جو کہتا ہے، جو چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں. اگر میرا نفس چاہتا ہے کہ میں سوؤں تو میں بیدار رہتا ہوں. اچھا کھانے کا جی کرتا ہے تو میں برا کھاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح میں کرتا رہا تو میرا نفس مجھے قابو میں آ گیا، اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہو گئی. تو شیخ فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ کہے، نفس تمہارا جو دل جو چاہ رہا ہے، تمہارا نفس جو چاہ رہا ہے اس کے خلاف کرو. کام نفس بدر بر آوردن خطا است. کہہ رہے نفس امارہ کا مقصد پورا کرنا خطا است، غلطی ہے. کام نفس بدرا بر آوردن خطا است. نفس امارہ کا مقصد پورا کرنا غلطی ہے. کام کے معنی مقصد، اور نفس بد نفس امارہ. کام نفس بدرا بر آوردن خطا است. نفس امارہ کا مقصد پورا کرنا غلطی ہے. زآں کے دشمن نہ بپروردن خطا است. کیونکہ دشمن کی پرورش ہی غلط ہے. اگر آدمی سانپ کی پرورش کرے گا تو اس کو ڈس لے گا. اسی طرح نفس امارہ کا مقصد یعنی جو چاہتا ہے اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. نیس درمانش بجوز جو عطش. نیس درمانش کہہ رہے ہیں نفس کا علاج. شین ضمیر درما کے معنی درما غنہ کے ساتھ علاج، اور شین ضمیر نفس کی طرف لوٹ. نیس درمانش
نفس کا علاج نہیں ہے بجز جوع عطش، بھوک اور پیاس کے علاوہ، بھوک اور پیاس کے علاوہ یعنی بھوکا اور پیاسا رہ کے اپنے نفس کو کچلا جائے گا۔ دیکھیے ایک حقیقت ہے کہ آدمی کا جب پیٹ بھرا ہوگا تو آدمی کا نفس گناہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر آدمی بھوکا رہے گا تو اس کا دھیان، اس کا خیال یہ نفس ہی کی طرف جاتا ہے، بھوک کی طرف جاتا ہے، پیاس کی طرف جاتا ہے، اور اگر پیٹ بھرے گا تو پھر گناہ کی طرف۔ تاکہ سازی رام اندر طاعتش، تاکہ مطیع و فرما بردار ہو کر رہے۔ تاکہ سازی رام کے معنی مطیع، اور طاعت کے معنی بھی فرما برداری۔ تاکہ سازی رام اندر طاعتش، تاکہ وہ مطیع فرما بردار ہو کر رہے۔ چوں شتر در رہ در آئی و بار کش، چوں شتر اونٹ کی مانند، در رہ راستے میں اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، راہ خدا میں، در رہ خدا، چوں شتر اونٹ کے مانند، در رہ راہ خدا میں، در آئے و بار کش اور اطاعت کا بوجھ اٹھائے، بار طاعت بر در جبار کش اور فرما برداری کا بوجھ اٹھا کر، بار اطاعت کا بوجھ اٹھا کر بر در جبار کش بارگاہ ربانی تک لے جائے۔ بار ایز را بجاں بایت کشید، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ایز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یزداں بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، لیکن دیگر زبانوں کے اندر جو اللہ کا جو مفہوم ہے اس کو جو الفاظ پورا کر سکیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سے ایک اردو میں خدا استعمال ہوتا ہے اور ایزد بھی استعمال ہوتا ہے۔ چوں ایزد در را بجاں بایت کشید، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، دیکھیے بار ایز را اللہ تعالیٰ کے بوجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بوجھ کو، بار ایز را اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بوجھ کو، بجاں بایت کشید جان سے کھینچنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری دل و جان سے کرنا چاہیے۔ ورنہ ہم چو سگ زباں بایت کشید، ورنہ کتے کے مانند ہانفنا ہوگا، یعنی آخرت کے اندر آدمی حیران و پریشان ہوگا جس طرح کتا حیران و پریشان ہوتا ہے۔ ہر کے گردن می کشد زیں بارہا، جس نے اس بار اطاعت سے سرکشی اختیار کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی۔ ہر کے گردن می کشد، جس نے سرکشی اختیار کی، گردن کو لمبا کیا یعنی سرکشی اختیار کی۔ ہر کے گردن می کشد، جس نے اس بار اطاعت سے زیں بارہا، اس بار اطاعت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، ہر کے گردن می کشد زیں بارہا، جس نے اس بار اطاعت سے سرکشی اختیار کی، باشد از نفری برو امبارہا، امبار کی جمع امبارہا بوجھ، باشد از نفری برو امبارہا، اس پر نفرت کا بوجھ ہوگا۔ چوں شتر مرغ آنکھیں از بارش گریخت، شتر مرغ کی طرح بار اطاعت سے گریخت بھاگنے والا، چوں شتر مرغ کی طرح آنکھیں جو شخص از بارش اطاعت کی بوجھ سے گریخت بھاگنے والا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے بھاگنے والا ہوگا۔ از گلستان حیاتش پر بریخت، گلستان حیات، از گلستان حیاتش پر بریخت، تو کہہ رہے ہیں گلستان حیات نہ پہنچ سکے گا۔ تو گلستان حیات یعنی جنت، از گلستان حیاتش، اس کو زندگی کے گلستان سے بریخت دور رکھا جائے گا،
یعنی وہاں نہیں پہنچ پائے گا، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ہر کے بارش را تحمل می کند، جو شخص کے بارش را اطاعت خدا کی اطاعت کے بوجھ کو تحمل می کند اٹھاتا ہے، ہر کے بارش را تحمل می کند، جو خدا کی اطاعت کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، در جہاں جانش تجمل می کند، دنیا میں بھی اپنی زندگی خوبصورت بناتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو ہم اس کو خوب ہی اچھی زندگی دیں گے، خوب ہی اچھی زندگی دیں گے اس کو۔ کردہ بار امانت را قبول، یہ فعل امر ہے، کر دے۔ اچھا اس کو ماضی بھی پڑھ سکتے ہیں، کردہ ماضی پڑھتے ہیں اس کو۔ کردہ بار امانت را قبول، انسان نے بار امانت کو قبول کیا۔ تو یہ دراصل قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے امانت کو، امانت یعنی وہ استعداد جس کی وجہ سے کسی کو مکلف بنایا جاتا ہے، عبادت کا مکلف۔ تو انسان یہ نماز، روزہ، حج جو اطاعت کا مکلف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اس کا مکلف نہیں بنایا تھا پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ آسمان کو کہا تھا کہ تم جیسے ہم لوگ نماز روزہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی استعداد آسمان کے سامنے پیش کیا تھا، زمین کے سامنے پیش کیا تھا، پہاڑ کے سامنے پیش کیا تھا کہ تم اس طرح عبادت کرنا چاہتے ہو، مکلف بننا چاہتے ہو، تم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی پوچھا تھا تم مکلف بننا چاہتے ہو، زمین سے بھی پوچھا تھا تم مکلف بننا چاہتے ہو، تو سب نے انکار کر دیا۔ اور آگے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا کہ ہاں ہم مکلف بننا چاہتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، زنا سے روکا، چوری سے روکا۔ تو ہم نے اپنے اختیار سے اس چیز کو لیا ہے۔ تو اسی کی طرف شیخ فرید نطار رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا کہ کردہ بار امانت را قبول، انسان نے بار امانت کو قبول کیا۔ از کشیدن پس نباید شد ملول، لہذا یہ بار امانت اٹھانے سے نباید شد ملول، رنجیدہ نہ ہونا چاہیے، یعنی خوشی خوشی عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ جب تم نے اپنے اختیار سے ہی اس کو لیا ہے مکلف، اللہ تعالیٰ نے تم کو زبردستی تھوڑی بنایا ہے، تم خود مکلف بننا چاہا۔ روز اول خود فضولی کردہ، ازل میں خود فضولی نے بار امانت اٹھایا۔ دیکھیے فضولی ہوتا ہے، فضولی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو بغیر استحقاق کے کوئی معاملہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی نے ہماری طرف سے کوئی کتاب خرید لیا، ہم نے کسی کو اپنا وکیل بنایا کہ مجھے ایک کتاب خرید کے لا کر، یہ پیسہ لو اور کتاب خرید کے لا کر دو۔ اور ایک ہے کہ کسی نے کوئی گیا اور کہا کہ فلاں مولانا صاحب کو ایک کتاب چاہیے اور خرید کر لے کر آئے اور کہا کہ میں نے کتاب آپ کی طرف سے خریدا، آپ پیسہ دے دیجیے۔ تو اس کو کہتے ہیں فضولی، فقہ کی اصطلاح کے اندر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ روز اول خود فضولی کردہ، ازل میں خود فضولی انسان نے بار امانت اٹھایا۔ تو یہ دراصل عہد الست کی طرف اشارہ ہے۔ عہد الست یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے روح کو چیونٹیوں کی شکل میں ایک جگہ اکٹھا کیا تھا۔ جتنے انسان اس دنیا میں آ چکے ہیں، ابھی ہیں اور آنے والے ہیں، سب انسانوں کے روحوں کو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کی شکل میں اکٹھا کیا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، قرآن میں ذکر ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے اس وقت دل و جان سے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم نے اقرار کر لیا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ روز اول خود فضولی کردہ، ازل میں خود فضولی انسان نے بار امانت اٹھایا، اس امانت کو ہم نے اٹھا لیا۔ ما فضولی از جہولی کر دے، پھر اس فضولی نے نادانی کا مظاہرہ کیا۔ نادانی کا مظاہرہ کیا
یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا نا کہ تم مکلف بننا چاہتے ہو، ہم نے کہا مکلف بننا چاہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظلوم و جہول تھا، نادان تھا، اگر وہ دانا ہوتا تو اس بوجھ کو نہ اٹھاتا۔ جنبش کن اے پسر غافل میں باش، کہہ رہے اے لڑکے غافل نہ ہو، اے پسر غافل میں باش، اے لڑکے غافل مت ہو، جنبش کن حرکت کن یعنی عبادت کر، چوں بلا گفتی بطن تنبل میں باش، جب تو نے ہاں کہا، جب تو نے بلا کہا، بطن تنبل میں باش تو جسم کو، تنبل جسم کو، بطن جسم کو، تنبل میں باش سست مت کر۔ تو جب کہنے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں تم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو تم نے کہا تھا بلا ہاں، تو جب تم نے وہاں ہاں کہہ دیا تو اب تم سستی کیوں کر رہے ہو عبادت کے اندر؟ چوں بلا گفتی بطن تنبل میں باش، جب تو نے ہاں کہا تو جسم کو کاہلی میں مبتلا نہ کر۔ ہر کی اندر تعتش کسنا بود، کہ اطاعت گزاری میں سستی برتنے والے، ہر کے جو شخص اندر تعتش اطاعت گزاری میں کسلا بود سستی برتے گا، حاصلش گمراہی و خزلہ بود، تو اس کو گمراہی اور رسوائی حاصل ہوگی۔ بالکل یہ سیدھا سادہ بات ہے کہ جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ وقت طاعت تیز رو چوں باد باش، اطاعت کے وقت اطاعت کے وقت تیز ہو جا چوں باد ہوا کی طرح، وقت اطاعت تیز رو چوں باد باش، اطاعت کے وقت ہوا کی طرح تیز ہو جا، وز ہما کارے جہاں آزاد باش، اور دنیا کے سارے کاموں سے یکسو ہو جا۔ وز ہما کار یہ اصل میں وز ہما کارے جہاں، وز ہما کارے جہاں، اور دنیا کے سارے کاموں سے آزاد باش، آزاد ہو جائے، یکسو ہو جائے، یکسو ہو کر اللہ کی بات کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب خدا کی بات کریں تو یکسو ہو کر۔ راہ پر خوف است و دزداں در کمی، کہہ رہے راہ خطرناک ہے، راہ خوفناک ہے، و دزد کی جمع دزداں چور، و دزداں در کمی، اور چور گھات میں ہے۔ راہ برے برتا نمانی بر زمیں، کسی راہبر کا ہاتھ تھام لے تاکہ تو زمین پر نہ رہے۔ رہبرے برتا نمانی بر زمیں، رہبرے بر کسی راہبر کا ہاتھ تھام لے، یعنی کسی اللہ والے مرشد کامل سے بیعت ہو جائے، ان سے مرید ہو جائے، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، تا نمانی بر زمین، تاکہ تو زمین پر نہ رہے، یعنی معرفت خداوندی سے محروف نہ ہو جائے۔ جب تک تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کسی اللہ والا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا، تب تک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو آج سے تقریباً 50-100 سال پہلے حالات ایسے تھے کہ اس زمانے میں علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اس زمانے کے اندر سلوک، یعنی تصوف اور سلوک کے راستے پر چلنا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں کسی مرشد کامل سے تعلق قائم کیے بغیر اصلاح ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے شیخ فرید بن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں پا سکتا ہے۔ منزلت دور است و بارت بس گراں، منزلت دور است تیری منزل دور ہے، و بارت بس گراں اور بوجھ زیادہ ہے، کوشش کن پس مما از دیگراں، کوشش کرتا رہ، پس مما از دیگراں اوروں سے پیچھے نہ رہے، پس مما از دیگراں تاکہ تو اوروں سے پیچھے نہ رہے۔ ہر کے در رہ از گرا بارہ بود، جو شخص راستے میں گرا انبار ہوتا ہے، ہر کے در رہ جو شخص راستے میں از گرا بارہ بود، اپنے اوپر زیادہ بوجھ لادے ہوئے ہوتا ہے، ہر دمش از دیدہ چو بارہ بود، ہر وقت اس کی آنکھ سے بارش کی طرح آنسو برستے ہیں۔ ایک حقیقت ہے کہ آدمی اگر زیادہ سامان لے کے جائے گا تو زیادہ پریشان ہوگا، سفر کے اندر کم سامان لے کے جائے گا تو آسانی ہوگی۔
اسی لیے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو سیدھی سادگی کے ساتھ گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں آدمی آسانی سے حساب دے کے نکل جائے. اور اغنیاء یہ جو مالدار ہوں گے اسی وجہ سے وہ فقیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے. فقیر لوگ یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ مالداروں نے دنیا کے اندر زیادہ بوجھ اور زیادہ بوجھ کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی تو اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا روک کر. لاشہ داری سبکن بار خیش. لاشہ کے معنی آتے ہیں گدھا یعنی کمزور گدھا. تو لاشہ داری یعنی گدھا کمزور ہے، سبکن بار خیش اپنا بوجھ ہلکا کر، ورنہ در رہ سخت بینی کار خیش ورنہ راستے میں تیرا کام بے حد خراب ہو جائے گا. کہنے ایک مثال کے طور پر اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں سواری کے ذریعے سے کسی جانور کے ذریعے سے اور وہ کمزور ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس پر کم بوجھ لاد کر لے جائے، ورنہ راستے کے اندر زیادہ بوجھ لادے گا، راستے کے اندر وہ گدھا وہ سواری آگے بڑھے گی نہیں تو وہاں پریشان ہوگا. چیست بارت. اب آخر میں ایک سوال کر رہے ہیں انسان سے، تیرا بوجھ کیا ہے؟ چیست بارت تیرا بوجھ کیا ہے؟ جیفہ دنیائے دوں. جیفہ کے معنی آتے ہیں یعنی لاش کے آتے ہیں تو مردار جو ہوتا ہے مردار، تو اس جیفہ کے معنی مردار کے آتے ہیں اور یہ موصوف ہے، اس کی پہلی صفت ہے دنیا اور دوں. دنیا دوں یہ دونوں اس کی صفت ہے. دنیا کے معنی دنیا اور دوں یہ صفت ہے دنیا کی، اس کے معنی آتے ہیں ذلیل. جیفہ دنیا دوں ذلیل دنیا کی لاش. تیرا بوجھ کیا ہے؟ ذلیل دنیا جیفہ دنیا دوں ذلیل دنیا کی لاش. کسفہ کشتہ خار و زبوں. کس لیے اس کے خاطر ذلیل و خستہ حال ہوا ہے؟ کسفہ کس لیے اس کے خاطر کشتہ خار و زبوں ذلیل اور خستہ حال ہوا ہے. یعنی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو آسائش آرام مال و دولت کی حرص مرتبے کی حرص اور دنیائی لذات کی حرص میں کیوں مبتلا ہے؟ یہی تیرے بوجھ ہیں. یعنی تو ان سب چیزوں کو بوجھ اٹھانے کے چکر مت پڑ. مال زیادہ کما سکوں، زیادہ سے زیادہ عزت کما سکوں، لوگوں کے اندر اپنا مرتبہ بڑھا سکوں، یہ سب تیرے بوجھ ہیں، اس کو مت اٹھا. اچھا سوال یہ ہے کہ تو کیوں اٹھانا چاہ رہا ہے؟ تو تیری منزل جب آخرت ہے، تجھے جب تیری منزل آخرت میں سرخ رو ہونا ہے تو تجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تجھے تو ضرورت ہے اللہ کی عبادت کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداریاں پڑھنے کی. اس لیے تو اس ذلیل دنیا کے لیے اور ان ذلیل چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ذلیل مت کر.